جھوٹا الزام نمبر 6، اور یہ بھی عوام الناس سے ہٹ کے میں علماء کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اگلے 4 الزامات انشاءاللہ اگلی دفعہ 124 میں. یہ ہمارا مشہور زمانہ الزام ہے، یعنی ہمارے یہ اس کو میں کہتا ہوں پاکستانی الزام ہے، ٹپیکل میڈ ان پاکستان الزام ہے. جب کسی کو بدنام کرنا ہے کہہ دو یہ قادیانی ہے. اور پھر میرے لیے تو ویسی فضا سازگار تھی، میرے نام میں بھی مرزا آتا ہے. تو انہوں نے نا یہ راہ ہموار کی، اور مجھے اگلے دن انڈیا سے ای میل آئی، مجھے ایک بندے نے کہا یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ مولانا مودودی قادیانی تھے. اندازہ کریں، مولانا مودودی رحمہ اللہ المتوفا 1399 ہجری اور 1979 عیسوی وہ شخص ہے جسے قادیانیت کے خلاف تحریک چلانے پر ڈیتھ پینلٹی ہوئی ہے، سزائے موت. اور آپ دیکھیں اسی شخص کو کہہ دیا قادیانی. جھوٹ کے تو پاؤں نہیں آپ کریں. تو اس طریقے سے ان کو بھی بدنام کر دیا، اور جس طرح بالکل میرے پہ رافضیت کا الزام لگا دیا. یعنی میں تو اہل سنت کے مقدمے کا دفاع کر رہا ہوں اور انہوں نے رافضیت کا الزام لگا دیا. مولانا مودودی نے قادیانیت کے خلاف تحریک اٹھائی، ان پہ قادیانیت کا الزام ان لوگوں نے لگا دیا. اور یہ الزام جو ہے وہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں کے علماء کی طرف سے لگا ہے. شاید اہل تشیع نے بھی لگایا ہو، میرے علم میں نہیں ہے. ان تین کے میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ ان لوگوں نے میرے پہ یہ الزامات لگائے ہیں ہمارے جہلم کے اندر. اور وہ میری جو کہ خاندان مغل کے ساتھ تعلق ہے، اور مرزا میرے نام کے ساتھ آج کا نہیں ہے، پیدائشی طور پہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کو بعد میں نظر آیا مرزا لکھا ہوا. جب تک میں بریلوی تھا اس وقت تک مرزا کسی کو نہیں نظر آیا. ٹھیک ہے نا. تو اس وقت تک تو یہ میرے والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی یہ مرزا ارشد صاحب ہر جگہ جناب مہمان خصوصی میلاد کی محفلوں میں ان کو بلایا جاتا تھا، اس پر مرزا لکھا جاتا تھا. اس وقت نہیں تھا ان کو پتا کہ قادیانی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو اب وہ کہنے کے لیے تو جو مرضی بات کر دی جائے. تو یہ الزام جو ہے وہ سب سے پہلے تو بریلویوں کی طرف سے لگایا گیا، اور وہ پنڈی سے ایک بڑے مفتی صاحب کو لے کر آئے میرے خلاف. ٹھیک ہے، ان کی یہاں پہ ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی، وہ ہمیں ویڈیو نہیں مل رہی ہے، میں اس لیے اب ان کا نام نہیں لے رہا ورنہ میرے اوپر الزام لگ جائے گا. بہرحال وہ ویڈیو میں نے خود دیکھی ہے، اور یہاں ہزاروں لوگوں نے، بلکہ وہ فخریہ کہتے بھی ہیں یہ لوگ. تو انہوں نے بائی نیم میرے اوپر الزام لگایا کہ باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ یہ قادیانی ہے. اندازہ کریں، یعنی کہ میں 31 سال تک بریلوی رہا، اس وقت باوثوق ذرائع ان کے کوئی نہیں تھے. اس میں سے بھی 10 سال میں سبز پگڑی باندھتا رہا، دعوت اسلامی میں رہا، باوثوق ذرائع ان کے کینسل تھے. تو میں پھر یہ کہوں کہ میں جو 31 سال پھر قادیانیت میں رہا ہوں، وہ بریلویت قادیانیت کا دوسرا نام ہے؟ کیا میں یہ کہنا شروع کر دوں اب پھر؟ تو اپنے گھر کی خبر نہیں، آپ اپنے آپ کو قادیانی کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں کہہ رہے. میرا تو ماضی آپ کے سامنے ہے. تو میں اس پہ وہی بات کروں گا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے تو ہو حق کیا ہے. ایسا ہے نہیں ہے. اب دشمنی میں اتر آئے ہو. جو علماء یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 20 میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو کتاب دی گئی تورات اور انجیل، وہ رسول اللہ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو. ان کو پتہ ہے یہ وہی پیغمبر آخر الزمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا بریلویوں کو تو میں اس حوالے سے آن کرتا ہوں، یہ تو مجھے جانتے ہیں کہ میں کیا تھا. چلو باقیوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، تو یہ تو مجھے اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ میں قادیانی نہیں تھا. شروع سے ہی میں نے سنی مکتبہ فکر میں آنکھ کھولی الحمدللہ. تو 4 اکتوبر 1977 سے لے کر، میری پیدائش سے لے کر میں 30-31 سال تک 2008 تک بریلوی تھا. اس وقت تک تو میں قادیانی نہیں تھا. جب بریلویت کو خیر بات کہا تو پھر مجھے قادیانی کا انہوں نے لقب دے دیا، ولیعوذ باللہ تعالی. اسی طرح کا ایک لقب ایک اہل حدیث پروفیسر ہے بہت بڑا. یعنی اب یہ کس قسم کے پروفیسر؟ راول پنڈی کے اندر اس نے کہا جی اس کا تو نام ہی قادیانیوں والا ہے. اندازہ کریں آپ. اور اب میں مولوی صاحب کو بتاتا ہوں کہ نام کس کا قادیانیوں والا ہے. اہل حدیث کو بھی میں فقیس میں دے دیتا ہوں کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ابن ذوالخویسرہ التمیمی، جس نے رسول اللہ کو کہا تھا بدتمیزی کرتے ہوئے، اتق اللہ یا محمد، محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر. اور صحابہ نے تلواریں لگا لی. مولا عمر علیہ السلام نے تلوار نکال لی تھی کہ یا رسول اللہ اجازت دے میں اس کو قتل کر دوں، یہ نبی کے بارے میں بکواس کرتا ہے. آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو، اس کی نسلوں میں لوگ پیدا ہوں گے قیامت تک خوارج، اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے شکار سے نکل جاتا ہے. یہ خوارج کے بارے میں میرا پورا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 94. غزوہ تبوک کے موقع پر مومنین صحابہ اور منافقین کے کردار کا فرق، اس میں میں نے ابن ذوالخویسرہ التمیمی کا حوالہ بخاری اور مسلم سے دیا ہے. اب میں ان کو پھکی دینے لگا ہوں اہل حدیث کو. الزامی جواب، اینٹی وینم. یہ آپ نے جو فرمایا کہ اس بنو تمیم کی اولاد میں سے، ابن ذوالخویسرہ التمیمی کی اولاد میں سے قیامت تک خوارج نکلیں گے، تو میں اب آپ کو بتاتا ہوں امام ابن تیمیہ بھی التمیمی ہیں. امام ابن تیمیہ بنو تمیم سے ہیں. امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری وہ التمیمی ہیں.
محمد بن عبد الوہاب المتوفا 1206 ہجری اور 1792 عیسوی، وہ بھی التمیمی ہے. اس لیے جب یہاں بریلویوں نے میرے خلاف جب پمفلٹ چھاپا تو انہوں نے لکھا کہ یہ ابن ذوالخویسرہ التمیمی کی اولاد ہے، جس میں سے تھا ابن تیمیہ التمیمی، محمد بن عبد الوہاب التمیمی اور محمد علی مرزا التمیمی. مرزا بھی لکھ رہے ہیں، مرزا التمیمی کہاں سے ہو گئے؟ ٹھیک ہے نا، وہ تو ہماری روٹس تو بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو وہ التمیمی تو عرب کا ہے. تو اب میں اس پہ کہوں کہ جتنے اہل حدیث کے علماء یہ سارے التمیمی اور خوارج ہیں، یہ میں کہنا شروع کر دوں نعوذ باللہ؟ ایسا نہیں ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ دجال کے خلاف سب سے سخت جو گروہ ہوگا وہ بنو تمیم ہی ہوگا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس دن سے میں بنو تمیم سے بڑی محبت کرتا ہوں. اور رومن امپائر گرانے والے جنگ یرموک میں اور جنگ قادسیہ میں بڑے بڑے ہاتھیوں کو گرانے والے بنو تمیم کے لوگ تھے. یعنی اسی میں گمراہ ترین لوگ بھی پیدا ہوئے اور بڑے اچھے ترین بھی. اسی طریقے سے میں کہتا ہوں مرزا فیملی میں اگر وہ خبیث دجال پیدا ہوا غلام احمد قادیانی، تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے جو ہے وہ ایک اور مرزا کے ذریعے جو ہے دین کی خدمت بھی لے لی. نعوذ باللہ من ذالک. ابو لہب کون تھا؟ ہاشمی نہیں تھا؟ ہاشمی خاندان سے تو نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ہاشمی تھے، لیکن اس کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے تبت یدا ابی لہب وتب. تو خاندان کی وجہ سے تو نہیں ہے کو ہوتا کہ کسی کو کوئی اچھائی کا یا برائی کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، وہ تو اعمال کے اوپر ہے. یہ خاندان کس لیے ہے؟ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا اور مختلف ذاتیں اور قبیلے تمہارے بنا دیے تاکہ تمہاری آپس میں پہچان ہو. دیٹس آل. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک تو عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہوگا. ان اللہ علیم خبیر. بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور خبردار، اس کو خبر رکھنے والا ہے. آپ کو خبر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون مرزا قادیانی کے ساتھ ہے اور کون مرزا محمد علی کے ساتھ ہے. یہ بالکل ڈفرنٹ چیزیں. تو اس طریقے سے تقوی کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا. تو یہ قبائل ہیں. ابو لہب ہاشمی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی تھے. اعلیٰ ترین خاندان تھا، لیکن وہ خود گراوٹ کی طرف چلا گیا ابو لہب. ابو ذر غفاری، یہ کہتے ہیں لگاتے کیوں؟ بعض مجھے مشورہ دے رہے ہوتے ہیں جی اخلاص کے ساتھ آپ اتار ہی دینا. بھائی اتار کیسے دیں؟ قرآن تو کہہ رہے کہ آپ کی پہچان ہے. حضرت ابو ذر غفاری قبیلہ غفار سے، غفاریہ سے تعلق رکھتے تھے. ابو موسیٰ اشری قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ دوسی، وہ دوسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین. تو یہ الحمدللہ میں نے بالکل اس حوالے سے کلیئر کر دیا ہے. اب میں اسی حوالے سے ذرا دیوبند کی طرف بھی آخر میں آ جاؤں کہ انہوں نے بھی اپنا پورا حصہ ڈالا. اور انہوں نے، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ پیدائشی حنفی ہے اور مطلب میرے پہ تو کبھی ایسا وقت نہیں آیا، لیکن دیوبندیوں نے پیڑ کچھ اور تھی اپنے مکتبہ فکر کی، اور انہوں نے یہ میرے خلاف جناب ایک پمفلٹ کئی سال پہلے پورے شہر کے اندر یہ بانٹا. انہوں نے ایک طرف انہوں نے جناب جو ہے غلام احمد قادیانی کی تصویر لگائی، ایک طرف میری لگائی اور لکھا مرزا ثانی. اور میرے پہ ایلیگیشن کیا لگائی ہیں؟ یہ نہیں لکھا کہ یہ ختم نبوت کو نہیں مانتا. ان کو پتا تھا کہ اتنا بڑا جھوٹ بولیں گے تو پبلک ایلیگیشن سنے کیا لگائی ہے انہوں نے. مرزا غلام احمد قادیانی انگریز کا ایجنٹ اور ایجنسیوں کا آدمی تھا، اور میرے تصویر کے نیچے لکھا ہے یہ یہودیوں کا ایجنٹ اور ایجنسیوں کا آدمی ہے. ایجنسیوں کا آدمی ہو تو کھل کر جو ہے وہ پاکستان کی جو غلط پالیسیز ہیں ان کے خلاف بولے، نہ کسی سیاستدان کا لحاظ کرے اور نہ کسی فوجی جرنیل کا، نہ کسی ایجنسی کا لحاظ کرے. اگر وہ ایجنسیوں کا بندہ ہو حق بات جو ہے وہ کرے ڈنکے کی چوٹ پر، وہ ایجنسیوں کا بندہ ہوگا اور یہودیوں کا ایجنٹ. بولے اعوذ باللہ تعالی. اچھا پھر لکھا ہے علماء حق سے بغض و حسد رکھتا ہے، ان کو گالیاں بکتا ہے. وہ ابو طالب کے پاس بھی کچھ لوگ آگے نا کہ تیرا جو بھتیجا ہے یہ ہمارے بتوں کو گالیاں دیتا ہے، اور رسول اللہ کہتے تھے ان سے کچھ نہیں ہوتا. میں ان کے بزرگوں کو کہتا ہوں کہ یار بزرگوں کو چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو، یہ کہتے گالیاں بکتا ہے. اور علماء حقہ سے، علماء حقہ اگر جو لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کلمہ پڑھوانے والے، اس کو انڈورس کرنے والے اگر علماء حقہ ہے، یا اسی کے قافیے کے اوپر وہ پنجابی میں ایک اور لفظ ہے میں بولنا نہیں چاہتا، تو علماء حقہ ہیں یہ، ان سے بغض رکھتا ہے. الحمدللہ رسول اللہ کے دشمنوں سے بغض رکھنا میرے ایمان کا حصہ ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایمان کی حلاوت اس نے چکھ لی جس کو اللہ اور اس کا رسول سب سے بڑھ کر محبوب ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 1. دوسرا اس کی دشمنی اور دوستی کا معیار اللہ کی ذات ہو. تیسرا کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی برا لگے اس کو جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا. تو وہ کہتے ہیں یہ بھی علماء حقہ سے بغض و حسد رکھتا ہے. اچھا
اسی طریقے سے فاتحہ خلف الامام کو ضروری سمجھتا ہے. بھائی فاتحہ خلف الامام کو تو امام شافعی، امام حنبل اور امام مالک بھی ضروری سمجھتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی آپ قادیانیت کا فتویٰ لگائیں گے. رفع الیدین کو ضروری سمجھتا ہے، تو بھائی یہ تو آپ کے چچا زاد بھائی سارے رفع الیدین کرتے ہیں، آپ ہی نہیں صرف کرتے ہیں، چچا زاد بھائی یعنی کہ وہ تینوں اماموں کے مقلدین وہ رفع الیدین کرتے ہیں. بلکہ اس کے علاوہ بھی امام جعفر صادق کے بھی جو مقلدین ہیں وہ بھی رفع الیدین کرتے ہیں، اور بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. یہ انہوں نے اور لکھا ہے جناب، یہ سادہ لو مسلمان مرزا ثانی کے پیچھے چل کر کہیں اپنی دولت ایمان کو ہی داؤ پر نہ لگا دیں. اور نیچے کوئی لکھا ہے انٹرنیشنل تحفظ سنت کونسل پاکستان، یہ کدھر رجسٹرڈ ہوئی، کیا ہوا، یہ سب اس طریقے سے. اور ہیڈنگ بنائیے مرزا قادیانی اور مرزا ثانی کی غیر مقلدیت افکار و اعمال کے آئینے میں. اب میں ان کو ذرا آئینہ دکھاتا ہوں. علماء دیوبند کی اپنی تاریخ کیا ہے، آپ کو پتا ہو سب سے بڑے سپورٹر غلام احمد قادیانی کے علماء دیوبند تھے، اور اس وقت ٹھیک ہی تھا تقریباً، کیونکہ وہ اہل سنت کی طرف سے مناظرے کرتا تھا. لیکن جب اس کی گمراہی کی چیزیں سامنے آئی پھر بھی یہ بڑے حسن ظن رکھے، میرے بارے میں تو نہیں رکھ رہے، یہ اس کے بارے میں بڑے پازیٹیو رہے. حتیٰ کہ امام احمد بریلوی صاحب المتوفا 1340 ہجری جب انہوں نے حسام الحرمین لکھی 1905 میں، اور علماء دیوبند کی گستاخانہ عبارات کو ننگا کیا، جن کو میں نے بھی لیکچر دیا مسئلہ نمبر 71B، میں نے پھر احمد بریلوی صاحب کو بھی نہیں چھوڑا، ان کی بھی گستاخانہ عبارتیں نقل کی ہیں، دیوبند کی بھی کی ہیں، اہل حدیث کی بھی اسماعیل دہلوی صاحب کی ہیں. انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. تو اس کے اندر احمد بریلوی صاحب نے حسام الحرمین میں ان پہ فتوے لگائے، غلام احمد قادیانی پہ بھی کفر کا فتویٰ لگایا. اچھا، اس وقت تک دیوبندی اس کو کافر نہیں کہتے تھے، حالانکہ اس کی ساری گمراہیاں سامنے آ چکی تھیں. پھر اس وقت کے جو صوفی علماء عرب تھے انہوں نے ان کو خط لکھا کہ آپ غلام احمد قادیانی کو کافر کیوں نہیں کہتے. تو 1906 میں انہوں نے المحند علی المفند لکھی، اور پھر اس کا جواب دیا. اس میں کہا جی ہم ذرا بڑی احتیاط کرتے ہیں، شروع میں اس نے بڑا اچھا کردار ادا کیا تھا اس لیے ہم اس کو کافر نہیں کہتے، اب ہم کہتے ہیں. تو شروع میں تو آپ لوگ سپورٹر بنے ہوئے تھے غلام احمد قادیانی کے، اور میں منصف مزاج آدمی ہوں. آج جو ہے ختم نبوت کے حوالے سے سب سے زیادہ خدمات دیوبندیوں کی ہیں، میں منصف مزاج آدمی ہوں آج کی ڈیٹ میں، لیکن شروع میں آپ کے بزرگوں کی یہ نہیں تھی. تو آپ ان کے اوپر بھی فتویٰ لگائیں. اس وقت تو یا بریلوی نما آپ کہہ لیں یا صوفی نما پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی اور اہل حدیث کے ثناء اللہ امرتسری، یہ دو کھڑے تھے. اور اس کا ثبوت ہے کہ آپ غلام احمد قادیانی کی کتابیں جب پڑھیں اس میں انہی دو بزرگوں کو اس نے رگڑا ہوا ہے، کیونکہ یہی اس کے خلاف کھڑے تھے. اہل حدیث یا بریلوی لوگ کھڑے ہوئے تھے، باقی دیوبندی تو سپورٹر تھے. بعد میں یہ میدان عمل میں اترے. میں بالکل کوئی ضدی مزاج نہیں ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن شروع میں اور میرے اگر آپ نے سننا ہے میرے تو قادیانیت کے خلاف لیکچر ریکارڈ ہے. مسئلہ نمبر 12 ہے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام، اہل سنت کا اور اہل تشیع کا جو مشترکہ عقیدہ ہے، میں نے اس کا دفاع کیا ہے. اور مسئلہ نمبر 40 ختم نبوت اور کشف اور الہام کے عقیدے کے خلاف، اور خاتم اور خاتم کا جو یہ دھوکہ دیتے ہیں قادیانی، اس کے حوالے سے میری الحمدللہ 40 منٹ کی گفتگو ہے. تو وہ الحمدللہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میرے عقائد کیا ہیں. الحمدللہ آج میں نے یہ 3 جھوٹے الزامات کور کیے ہیں، 2 نشستوں کے اندر یہ 6 ہو چکے ہیں. مینلی چیز الحمدللہ کور ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی 4 باقی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی دفعہ کریں گے، اور یہ پھر ہو جائیں گے ٹوٹل 10. جو قرآن کی آیت ہے تلک عشرۃ کاملہ، یہ پورے ہوئے 10. اس کے بعد قیامت تک میرے پہ جتنے الزامات لگیں وہ اسی کے اندر کور ہے. میں اپنا ٹائم ان کاموں میں ضائع نہیں کرنا چاہتا. یہ بھی مجھے لوگوں نے انڈیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، آسٹریلیا سے، امریکہ سے، یورپ سے اتنی ای میلز کی جی ان باتوں کے جواب دیتے ہیں، اور میں انتظار کرتا رہا. میں نے کہا یہ سال ایک میں دیکھوں جس نے جو الٹی کرنی ہے نا، گند گھولنا ہے وہ گھول لے. ایک دفعہ ہی میں پھر ریکارڈنگ کرواؤں گا، وہ الحمدللہ میں نے کروا دی ہے. اور میرا الحمدللہ جو حق گوئی کا منہج ہے وہ لوگوں کے بالکل سامنے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.